حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت. وقال العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لابنہ عبداللہ انی ارى هذا الرجل یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقدمک علی الانشاء. حضرت عباس سے اپنے لڑکے کو نصیحت کی، صاحبزادے کو، اس شخص کو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقدمک علی الاشیاء، تم کو بوڑھوں پر بھی ترجیح دیتے ہیں. نصیحت بہت سناتے تھے حضرت ماشاء اللہ صاحب کا. وقال عباس لابنہ عبداللہ انی ارى هذا الرجل یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقدمک علی الاشیاء. حضرت عباس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ یہ شخص تم کو مقدم کرتے ہیں بوڑھوں پر بھی. وافد منی خمسہ، تم اس سے 5 چیزوں کے بتا دو. بچے ہو لیکن وہ تم کو ترجیح دیتے ہیں، تو تم مطلب کہ کسی غرور میں یا ناز میں نہ پڑ جانا، دھوکے میں نہ پڑنا. ان نصیحتوں کو پیش نظر رکھنا. نصیحت کیا، مال و دولت کی نہیں، نصیحت جو معاشرے میں تم کو کام آئے اور وہ آخرت میں کام آنے والی ہے. یقدمک علی الاشیاء فاحفظ منی خمسا، مجھ سے 5 چیزیں یاد رکھو. لا تبتشن لہ سرا، ان کے کسی بھید کو ظاہر نہیں کرنا. تم کو اپنے سامنے رکھتے ہیں پیش. تو بہت سی خاص باتیں آدمی کہتا ہے، دیکھا تم کو نصیحت کر رہا ہوں کہ لا تبشین لہ سرا، ان کے کسی سر کو ظاہر نہ کرنا. پوشیدگی میں جو بات کہی ہے بس اپنی مجلس تک رکھنا. حضرت بہت پریشان تھے، بہت. وہاں تو یہ سب رہتے ہی تھا، روز رہتا تھا کہیں. ادھر کوئی بات حضرت نے کہی ماشاء اللہ صاحب نے سامنے، اور باربر کی دکان سامنے تھی. تو جو بات حضرت نے اپنے خاص مجلس میں کہی تھی وہ بات باربر کے یعنی اس کے گھر پر، اس کی دکان پر چرچا تھی. زندگی بھر کرتے رہے کہ میں نے تو اپنے خواص میں وہ بات کہی تھی، وہ باربر کی دکان میں کیسے وہ بات پہنچ گئی، یہ کہتے رہے. تعجب سے معلوم ہوا کہ ہر مجلس میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ادھر کی ادھر کرتے رہتے ہیں. اس کی بڑی اہمیت تھی بھائی. آخر میں حضرت یوں خود وہ بہت بیدار مغز تھے، بہت چہرہ دیکھ کر کے سمجھ آتے. وہی کہہ رہے ہیں، یہ وہی سناتے تھے. جو بھی بات میں سناتا ہوں سناتے ہی تھے وہ سب، تو ہم بھی سناتے ہیں. وقال العباس لابنہ عبداللہ انی ارى هذا الرجل، یعنی کون رجل؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقدمک علی الاشیاء، بوڑھوں پر تم کو ترجیح دیتے ہیں، بوڑھوں پر. فاحفظ منی خمسا، مجھ سے 5 چیزیں یاد رکھو. یہ تھے لا تبتشن لہ سرا، ان کے کسی بھید کو ظاہر نہ کرنا. یہاں ہم نے بات کہی ہے، باہر بول کی ہم نہیں چاہتے تھے. لا تبتشن لہ سرا، یہی نا مسلسل دیکھ لیجیے گا صاحب، ان کے کسی بھید کو ظاہر نہ کرنا. ابن عباس. ولا تکتبن عندہ احدا، اور اس کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا.
حضرت عباس نصیحت کر رہے ہیں اپنے لا تقبل ولا یحرص نہ علیک قسمت ولا یجرب اور تم سے کسی جھوٹ کا تجربہ وہ نہ کریں. وہی بات ہے. ولا تعصین لہ امرا کسی کی نافرمانی اس وقت نہ کرنا یہ چیز. ولا تقتل منک علیہ ان کی کسی بات کی خیانت نہ کرنا. سب بہت سناتے تھے تو کہ حضرت کی مجلس کی خلاصہ ہی سناتے بھائی. علماء آتے تھے سناتے تھے خود سناتے تھے عربی کی عبارت پڑھ کے سناتے تھے. اس کی وجہ سے حضرت کیا اس وقت شاید علامہ آئے تھے تبھی شاید سنایا تعجب نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن چونکہ اتنا کثرت سے اس کو سناتے تھے. بلا تطلع منک علی خیانت کسی خیانت پر مطلع نہ ہو. کسی چیز کی خیانت نہ کسی بات کی خیانت. بات میں بھی خیانت ہوتی تھی. بات بھی امانت ہے. اس امانت کو وہی رہنا چاہیے جہاں کہی گئی ہے یا اس کے کہنے والوں نے جہاں کہی سنایا ہے. ولا یطلع منک علیہ علی خیانت. وقال شعبی شعبی کہتے ہیں بہت عمدہ کل کلمۃ ہر کلمہ بہتر ہے الف سے 1000 بار سے بہتر ہے. یہی نا پڑھ لیجیے ترجمہ کیا ہوا ہے لیبر ہاتھی ہے تو بات ہی چیز لیکن اہم ہے مثبت عقیب میں نصیحت کی ہے. قال شعبی کل یوم کلمۃ من هذه الخمس خیر من 1000 احیاء العلوم. پھر اس کے بعد اللہ کی معرفت اپنے نفس کی معرفت پر مبنی ہے. اب سامنے ہے اسی کو سنا دیتا ہوں ہماری لکھا ہوا ہے سب. ایسی کافی بہت سی ہے نا کیا بعض علماء پوچھتے تھے بڑے لوگ کہ آپ لکھتے کب ہیں. یہ سب کافی لکھا بولتے بھی ہیں ابھی لکھتے بھی ہیں. اب لکھنے کا ابھی پوچھے لکھ لیا کوئی کچھ بات کر رہا ہے اسی درمیان میں لکھ لیا. تو بہت بڑے آدمی پوچھا کب لکھتے ہیں آپ. لندن میں پوچھا ہے. میں کہا جب لڑکے کھیلتے رہتے ہیں اسی میں لکھتا ہوں. میں سامنے لڑکے رہتے ہیں اسی میں لکھتا ہوں. اور مضمون کے بارے میں تو اکثر لوگ بڑے لوگ آگ پوچھتے تھے یہ مضمون کب لکھتے ہیں آپ تو مجلس میں رات رہے بھی ہیں. یہ اللہ کی مرضی خدا کرے قبول ہو. یہ ہے میرے نزدیک یہ ہے. میں نے تو بہت بار اس کو اہمیت نہیں دی لیکن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو قبول کر لیں تو سمجھے کہ ہم بھی مخلص ہیں. قبول کر لیں تو سمجھے کہ ہم بھی مخلص ہیں. کیے ہیں پیش دل و جا کے ہم نے نظرانے. قبول کر لیں تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں. کیے ہیں پیش دل و جا. اللہ قدرداں پیدا فرمائے. حضرت کی ایک بیعت تھی چھپ گئی ہے ہوگی بھائی صاحب اصل تو بھائی صاحب بات ہوگی وہ سیدھا لیکن اس کو جان سے زیادہ محبوب رکھتے تھے. کاپی کہاں میری ہے بیعت کہاں کاپی نہیں کرتے. بیعت کہاں بہت منجرائی لکھی ہوئی ہے. وہ تو قابل دید ہے نا تبرک کے طور پر ہوگی. آپ ہوشیار آتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے شاید ان کے پاس ہوگا مطلب اس کی نقل. اللہ کی معرفت اپنے نفس کی معرفت پر مبنی ہے. میں کہتا ہوں کہ جملہ عارفین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نفس کی معرفت پر مرتب ہوتی ہے. سمجھو میں کیا ہوں بندے ہو تو وہ رب ہے.
मार्फत हुई। अब जो भी इसका मतलब है बहुत वसी है, उसको चला रही है। मैं कहता हूँ कि जुमला आरफीन का इस बात पर इज्मा है कि अल्लाह ताला की मार्फत नफ्स की मार्फत पर मुरतब होती है। मन आरफा नफ्सहु आरफा रब, पर जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और मार्फत नफ्स मुरतब होती है इस अमर पर कि अल्लाह ताला ही अपनी मार्फत तुमको करा दे। बस सही बात यही है। दुआ करो कि अल्लाह ताला अपनी मार्फत से नवाज दे। तुम बेचारे क्या कोशिश करोगे। इन्होंने मैं कहता हूँ कि जुमला आरफीन का इस बात पे माशाअल्लाह सब है, उन्हीं का ही। मैं कहता हूँ कि जुमला आरफीन का इस बात पर इज्मा है कि अल्लाह ताला के मार्फत नफ्स की मार्फत पर मुरतब होती है। पर जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, आगे और कहिए होगा आगे, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया आजिज़ के साथ, तो अल्लाह के पहचान लिया कुदरत के साथ। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया जहल के साथ, पहचान लिया अपने रब को इल्म के साथ। यही है कई मुसलसल आयालूम में शायद। उसने अपने रब को पहचान लिया। पर मार्फत नफ्स मुरतब होती है इस अम्र पर कि अल्लाह ताला ही अपनी मार्फत तुमको करा दे। नफ्स की मार्फत को कराएगा, वो अल्लाह ही कराता है। फिर उससे बदला अल्लाह को पहचानता है। फमन आरफ नफ्सु नताज असरार में है, जो कि सैयद मुस्तफ़ा की तशरीफ है। इस कौल की शरह करते हुए लिखा है, जिसने अपने नफ्स को और उसकी सिफात को पहचाना और ये जाना कि वो सब हक़ ताला और उसके सिफात के आसार हैं। अपने अंदर जो इल्म है वो अल्लाह ताला के इल्म के आसार हैं, तुम्हारी ज़ाती कोई चीज़ नहीं है। और उसके अस्मा और स्वर के पर्दा, वो गनी है, तुम्हारे अंदर गना अगर है तो ये है फला ये है। वो तभी बात है, हजरत फरमाया करते थे, मजे में सुनाया करते थे बड़ी शान से। यानी जिसने ये जान लिया कि तू, तो उसने हक को पहचान लिया। मतलब ये है कि जिसने इन बातों को ज़ौक़ और शहूद के साथ जाना, दलील और बुरहान के ज़रिए से नहीं, ज़ौक़ी इल्म हो गया। हमारे सूफिया को वो इल्म ज़ौक़ी था, वो इल्म उलमा के पास भी है लेकिन ज़ौक़ी नहीं है। इन हज़रात को जो इल्म था, इब्न अरबी है, ये है ज़ौक़ी था, वही बातें हैं। लेकिन क्योंकि ये तो उलमाए रसूम का तौर इल्म है, ये तो उसका हासिल ये हुआ कि हक़ ताला के हक़ ताला के मासवा जितनी चीज़ें हैं सब हक़ ताला ही के आसार। हक़ ताला हक़ न ताला वो नहीं है, उनके आसार है। यही पहचानना है इस दुनिया में आकर के। अल्लाह ताला हम सबको इस दौलत से बारा फरमाए। जिस मार्फत के लिए अल्लाह ने हमको यहाँ भेजा है, अल्लाह ताला उस मार्फत से हम सबको नवाज दे। मन आरफ नफ्स आरफ रब, मन आरफ नफ्स, जिसे अपने नफ्स को पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया। मैं कौन हूँ, किसका पढ़ता हूँ, कहने के बिल्कुल आसान है मुश्किल चीज़, तभी तो कह रहे हैं। बराबर सुनाते थे माशाअल्लाह साहब को बयास की इबारत है। यदि वो सब हक़ ताला ही के आसार हैं जो कि उसी के अफ़आल से नाशी हैं। तो जिसने इस बात को कशफन और ज़ौक़न समझ लिया, यूँ तो इल्मन पस है लेकिन कश्फ से और ज़ौक़ उसका हो गया उसी इल्म का। जिसने इस बात को कशफन और ज़ौक़न समझ लिया, जैसा कि वहदत अफ़आल की बहस में इसकी तफसील आएगी, तो गोया उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ताला हम सब लोग ये मन आरफ नफ्सहु आरफ रब, अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। जितनी भी इसकी तशरीह की जाए, और इसकी तशरीह भी वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने इस राह में कदम रखा है, वो मशाइख ही है।
ماں گنگوہی معمولی تھے، زبردست عالم تھے. تھوڑا سا اور سنا دیتا ہوں سیدھی ساری بات. زیادہ سمجھو کہ انسان کا انہی دونوں قوتوں کو، یہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو ضبط کرنے کا نام تصوف ہے. جو حضرت یہاں کے حکیم عثمانی صاحب تھے، بہت ماہر تھے، تو بہت اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے. ہم سے کہا کہ کتاب لے لو، ہم کو کچھ سنانا ہوا. گئے حکیم صاحب یہ بہت خوش ہوئے. کہا تصوف کے منکر تھے وہ، تو اس میں کیا ہے؟ قوت ضبط و قوت شہویت والغضبیہ ہوا سلوک ہے اعلی وفق شریعہ، شریعت کے مطابق اپنے ضبط کر لیا. یہی کیا ہے؟ یہی سب کچھ ہے. تو حضرت زبانی میں نے سنا حکیم عثمانی کو، بہت بڑے عالم تھے، زبردست، غیر مقلد تھے لیکن عالم زبردست. وہاں حبیب صاحب آدمی آئے تو ان کو بھی دکھلا رہا تھا، ان کو حکیم حاضر تو تھے. تو کہا، میں نے جا کے کہا کہ حکیم حضرت آنے والے ہیں، آپ کو دکھلائیں گے. کہاں آنے دو، کچھ حدیث متعلق کلام کروں گا ان سے. حکیم غیر مقلد تھے، تو کہا کہ آنے دو، ان سے کچھ حدیث متعلق گفتگو کروں گا. ہم لوگ ڈر گئے، دیکھو کیا کیا. بڑے آدمی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین متین پر قائم دائم رکھے. اب یہ سب بات ہے. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اپنی معرفت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما دے. من عرف نفسہ عرف ربہ، اپنے نفس کی معرفت کرا دے. بہت سی باتیں حضرت کی یاد آتی ہے، کوئی بھول بھی رہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے واقعی حضرت کو ایک خاص قسم کا جذب بھی دیا تھا اور موہ بھی دیا تھا. موہ پتہ نہیں، میرے سامنے بات ہے، کھانے پر میں تھا، حضرت تھے اور حضرت کی لڑکی خان صاحب کی لڑکی تھی. بھائی پھر ہی نہیں اٹھایا، کھا لے. اچھی لگی، اچھی لگی. میرے سامنے کی بات اس لڑکی کی طرف بڑھا دیا کہ بیٹی تو کھا جا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ. اس لڑکی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی تو کھا جا. پھیری نہیں تھی، پسند تھی، سب کچھ تھا. فرمایا ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. کھانے پینے میں بہت محتاط، چکھ لیا، کر لیا. یہ نہیں کہ اچھی نہیں لگتی تھی، اچھی لگتی تھی. اس معاملے میں بہت زیادہ شروع ہی سے حضرت تھانوی کی زبانی سے بھی جاتے تھے دیوبند سے تھانہ بہت. حضرت تھانوی فرماتے تھے کھانا کھلانے کو، وسیع اللہ کو کھانا کھلاؤ. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. کچھ تو دینا پڑتا ہے تب ملتا ہے مجھے. حضرت ٹہلتے رہتے تھے، کچھ پڑھتے رہتے تھے. میں جو ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بیجا کیا ہے. ایک مجھے سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی. یہ اشعار سب انہیں سے سنے ہوئے ہیں، پڑھتے رہتے تھے اشعار. لیکن عام طور سے اسے نہیں، بس بات ہے کمرے میں گئے ٹہل لیتے حضرت، کوئی نہیں تھا. اور یہ شعر پر گا رہے تھے، ٹہل لیتے. تو پیر شدی حافظ از مے کدہ بیر، تو پیر شدی حافظ از مے کدہ بیروش ہو.
رندی و حوصلہ کی درد شباب اور جوانی میں سب ہے، اب بوڑھے ہو گیا، اب اس میں کیا پڑے ہو، نکلو آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے اور مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کیا پہنچے اللہ ہی پہنچائے گا، سب اللہ کی طرف سے۔ اللہ سے لجاجت، یہ عمر ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خاص جو مطلوب ہے حال ہمارے قلب کا بنا دے۔ ابدیت سب سے چیز ابدیت ہے۔ میں جو ان پر مر مٹا ناف سے تو کیا بیجا کیا ہے، ایک مجھے سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہے، سب لوگ کیوں مر رہے ہیں، یہ بھی کسی ثابت دردی کا شعر ہے۔ میں جو ان پر مر مٹا ناف سے تو کیا بیجا کیا، ایک مجھے سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی خاص ہے۔ اللہ منی اسألک حبک وحب من حدیث ہے نا، اللہ منی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ عمل سے بھی محبت ہوگی تبھی کرو گے، چھوڑ نہیں پاؤ گے۔ میرا بہت مضمون ہے، اب ذہن خلط مت ہو رہا ہے سب۔ اللہ منی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ منی اسألک حبک، بہت عمدہ ہے۔ اللہ منی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ حضرت مولانا شاہ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مزاج تھا، یہی بیان تھا، تاکہ ہم لوگ بھی کچھ ہو جائیں۔ چاہتے تھے یہ لوگ بھی کچھ سمجھ لیں، باطن کچھ سمجھ لیں کچھ۔ جب ہم لوگ کسی بات پہ بہت ڈانٹا رہا تھا یہی سمجھانے کے سلسلے میں، تو مئو کے علماء آئے تو ملے جلے تو پوچھا ان سے یہ لوگ کچھ ٹھیک ہو گئے کہ نہیں۔ ہم لوگ والے کہے ٹھیک ہو گئے، جاوید صاحب وغیرہ سب اس میں تھے، دیکھتے بھی رہتے تھے کیا حال ہے، ہر بات کو سخت کہہ کر کے دیکھتے تھے چہرے پر کیا اثر ہوا۔ لیکن ہم لوگ بھی سمجھتے تھے، میں جو ان پر مر مٹا نہ سے تو کیا بیجا کیا، ایک مجھے سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھے، یہ لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی خاص الہی مقصود بندوئی و رضائے تو، مشائخ نقش بندیہ کے خاص وظیفہ الہی مقصود بندوئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ الہی مقصود منتوئی، دل سے کہو مقصود منتو، کچھ مقصود نہیں، سب نہ مرید نہ مراد نہ کچھ نہیں، سب مراد سے اللہ۔ الہی مقصود منتوئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ مطلب کہ اصل چیز محبت و معرفت کا حاصل ہونا ہے، کسی بزرگ سے خلافت کا ملنا یہ مقاصد میں سے نہیں ہے۔ ایک لڑکوں کو بہلانے کے لیے ایک چیز ہے، سمجھیے بس، اصل تو محبت، تعلق، نسبت۔ الہی مقصود منتوئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے، اس کے لیے بےتاب رہتے تھے حضرت۔ کبھی کبھی آخر تک وہی مزبانہ ہی انداز ہے، ٹہلتے رہتے۔ یہاں قرار نہیں ہوتا تھا، یہ تو ملمسی لائن گئے، رکشہ بیٹھے تھے، موٹر سے نہیں رکشے سے جاتے تھے، رکشہ بھی کیسا خراب ہے۔ تو نے پوچھا حامد سے، رمضان کا مہینہ تھا، کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں؟ تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم ٹہلنے نہیں جاتے، ہم قرآن شریف پڑھنے جاتے ہیں تاکہ ادھر سے مہلت ہو، کچھ حافظ قرآن، زبردست حافظ قرآن، لیکن تو پڑھتے ہی رہتے تھے، ہمارے کون پڑھنا پھر، اب وہ لائن میں گھوم کر کے پڑھنا۔ تم لوگ سمجھتے ہو وہی دھوپ میں، دھوپ سب روزہ ہے اسی میں گزرا۔ میں جو ان پر مر مٹا ناصح تو کیا بیجا کیا، ایک مجھے سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو برقرار رکھے، اس کے فوائد کو، اس کے فیوز کو
عام و تام فرمائے، اور مجھے بھی اس سے فیضیاب فرمائے، اہل ویال کو فیضیاب فرمائے، اور تمام جتنے متعلقین ہیں بلکہ تمام مسلمین کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نسبت سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لا الہ